کا بھی ایک مقصد ہے. فضائل اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کے بیان کیے. مثلا سورہ حل عطا کی پہلی 18 آیتیں مقامات اہل البیت بیان ہو رہے ہیں، فضائل اہل البیت بیان ہو رہے ہیں. اس طرح آیہ تطہیر ہے، آیہ مباہلہ ہے، یہ سب عظمت اہل البیت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فضائل اہل البیت بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اہل البیت بیان کیے. لیکن ان فضائل کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو ان کے کردار ہیں، ان کی ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کو اے امت مسلمہ فالو کرنا ہے تم نے. یہ ہے اسلامی شخصیات، یہ ہے اسلام. یہ اللہ نے اتنی بڑی جو ہستی بنائی ہے، انسانیت جو بنائی ہے، ان کے لیے یہ رول ماڈلز رکھے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. آج آپ دیکھیں، آج ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ایک عنوان ہم سنتے رہتے ہیں، فالوورز کس کے کتنے. میرے خیال میں جتنا یہ موضوع آج ہماری سوسائٹی میں ڈسکس ہوتا ہے، اور جتنا ہر کسی کو اس چیز کی طرف اس کا اشتیاق ہے اور رغبت ہے، شاید اتنی، کیونکہ جو ہر کوئی فیس بک یوز کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ یوٹیوب یوز کر رہا ہے، اس کے چینل ہیں. شاید کوئی ہو جس کا چینل نہ ہو، ایک بڑی تعداد کے چینل ہیں، اکثر کے چینلز ہیں. ہر کوئی فالوئنگ چاہتا ہے، اور جس کی جتنی فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے اس سے اتنے لوگ اس کو بڑی شخصیت سمجھتے ہیں. ایسا ہی اب یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. اللہ کو انسان کی نفسیات پتہ ہے، انسان کی روح میں ہے کہ اس کو اسوہ چاہیے، اس نے فالوور بننا ہے کسی کا. اگرچہ وہ خود فالورز چاہتا ہے لیکن اس نے بھی کسی کا فالور بننا ہے. اور آپ دیکھ لیں جو خود فالور چاہ رہا ہوتا ہے وہ کسی کا فالور ہوتا ہے. بچہ آپ دیکھیں، بچہ اپنے باپ کا فالور ہوتا ہے، گھر میں اپنی ماں کا فالور ہوتا ہے. جو ماں کر رہی ہوتی ہے وہی کر رہا ہوتا ہے، جو باپ کر رہا ہوتا ہے وہی ان کی ہر بات میں تائید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج، اس کی طبیعت میں رکھی، اور اس کے اوپر تمام سائیکولوجسٹ جو بچوں کی تربیت والے، ان کا اتفاق ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنا اثر یعنی کردار رکھتے ہیں، اتنا کوئی چیز بھی انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ آئیڈیل شخصیات چاہتا ہے، وہ ہیروز چاہتا ہے، وہ اسوہ چاہتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم کے تحت اللہ نے ان انسانوں میں ان شخصیات کو چنا ہے کہ جو اس قابل ہیں کہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے وہ اسوہ بن سکتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے. اس پہلو کو فضائل کے اندر سے ہم نے نکالنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. واہ واہ تک تو نہ رہے. دیکھیں ہم واہ واہ کر کے آئیں اور باہر آ کے دیکھیں، ہماری باہر آ کے کیا یعنی اپنی زندگی میں ہم ایک دفعہ نظر کریں کہ ہم جن کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں، ہم خود کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے کیا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے اسوہ کو اپناؤ. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری جدہ میرے لیے اسوہ ہیں. وہ اسوہ کی ضرورت ان کو اسوہ کی ضرورت ہے، اور ہم کہیں کہ ہمیں اسوہ کی ضرورت نہیں، ہم صرف واہ واہ پہ گزارا کریں گے. نہیں، یہ تو پھر دین شناسی نہ ہوئی، یہ تو پھر دین سے تربیت لینا نہ ہوئی. یہ تو آپ نے آج آپ دیکھیں، آج اب تمام انحرافی مکاتب ادیان جو دنیا کے اندر ہیں، مسیحیت کا ایک دفعہ مطالعہ کریں، یہودیت کا آپ مطالعہ کریں، ان کے فالورز جو مسیحیت کے جو فالورز ہیں، جو یہودیت کے فالورز ہیں، ان کی زندگی میں دیکھیں کیا مسئلہ بنا ہے. بہت یہ مہم مطلب میں ابھی عرض کرنے لگا. وہ ان کے فضائل پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ کے، ان کے نام سے منتیں مانتے ہیں، ان کے نام سے اپنی گرہ گشائی کرواتے ہیں اپنے مسائل کی. اے مسیح ہمارے مسائل کی گرہ گشائی کر دے، اے مسیح. آپ دیکھیں انہوں نے کتنے گانے بنائے ہوئے ہیں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں بعض نے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ گانے بنائے ہوئے ہیں، اور سانگز کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور یعنی یہاں پہ البتہ فتوے وہ ہیں مراجع کے، وہ اپنی جگہ پہ لوگ رجوع کریں. لیکن اسی طرح مسیحیت کے اندر ہے، اسی طرح یہودیوں کے اندر ہے. اپنے مکتب کے لحاظ سے، اپنی شخصیات کے اعتبار سے ان کے فضائل ان گانوں میں، اور پھر ان کے گرہ، دو ہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک ان کے فضائل وہ پڑھ رہے ہوں گے، دوسرے اپنی منتیں پوری کروا رہے ہوں گے. عمل بیچ میں سے غائب ہوگا، فالو کرنا ان کو یہ غائب ہوگا. یہ ہے انحراف کرسچنز کا، یہ ہے انحراف یہودیوں کا. یعنی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دیا اس کو فالو نہیں کر رہے، اس دین پہ نہیں چل رہے، اس سیاست پہ نہیں چل رہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اس سیاست پہ نہیں چل رہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست پہ اگر عمل کرتے تو آج بچوں کے اوپر ظلم کرتے؟ کبھی بھی نہیں. یہ صہیون
بگڑا ہوا چہرہ ہے حتیٰ یہودیت کا، اس منحرف یہودیت سے بھی بدتر ہے یہ. ایک ہے انحرافی یہودیت، جو انحرافی یہودیت ہے اس میں ظلم تو نہیں ہے، کیونکہ ظلم کسی بھی مکتب میں، انحرافی مکتب میں بھی آپ کو یہ کنسیپٹ نہیں ملے گا کہ ظلم کرو. صہیونی جو ہیں یہ اس انحرافی چہرے، جس طرح آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر سے داعش نکل آئے. ایک تو مسلمانوں کی آپ حالت دیکھیں، پھر اندر سے داعش بھی نکل آئے. تو جب دین کو آپ چھوڑ دیتے ہیں صرف جو ہے وہ واہ فضائل سنانے پہ اور گرا گوشائی اپنی کرانے پہ لگ جاتے ہیں، جس طرح آج شیعہ ایک بڑی تعداد یا اہل سنت میں ایک بڑی تعداد یہی کر رہے ہیں نا. رسول اللہ کی تعریف کر دی، ان کے نام سے منتیں پوری کروا لی. اہل البیت کی تعریف کر دی، ان کے نام سے منتیں پوری کروا دی. یہ تو وہی یہودیوں والا طریقہ کار ہوا، یہ تو وہی مسیح عیسائیوں والا طریقہ کار ہوا. اسلام یہ نہیں ہے. مسلمان وہ نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو تسلیم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، جو درود بھی پڑھتا ہے اور ان کے سامنے تسلیم بھی ہے، ان کے فرامین کے سامنے تسلیم.